آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تبصروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو عرفان ہاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبروں پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، ڈاکیا مذاکرات کا رد عمل لے کر پہنچ گیا ہے۔ ڈاکیے کے پاس کیا پیغام ہے اور ایک آرٹیکل کے اندر کیا انکشافات کیے گئے، اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ اور پھر راجہ صاحب، رؤوف حسن صاحب کا تعلق جوڑا گیا ہے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے، اور کیا انکشافات اسٹیبلش کرنے کی حکومت کی طرف سے کوشش کی گئی جج صاحب کے سامنے، اور جج نے پھر کیا کہا، اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور راجہ صاحب، نواز شریف صاحب آپ کہیں کے نہیں رہے، انکشاف ہوا ہے ایک رپورٹ کا، اور ان کی نشست اور پھر نااہلی کی تلوار ان کے اب سر پہ لٹک رہی ہے، اور ابھی کب گرے گی اس کا بھی جائزہ رکھیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ لیکن راجہ صاحب، جو سب سے عام خبر ہے، خان صاحب سے مذاکرات اور عمران خان نے جو آفر کروائی، تین جو مطالبات رکھے، ان مطالبات کے بعد راجہ صاحب کچھ ایسی چیزیں پاکستان کے میڈیا پہ لانچ کروائی گئی ایک بیانیہ بنانے کے لیے کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان سے مذاکرات کی جو گاڑی ہے وہ نکل چکی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ اب لوریاں، ترلے اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اب نہیں ہوں گی، اب آپ درخواستیں کریں، اور درخواستیں اب آپ نے کرنی ہے، اب ہم آپ کو عزت نہیں دے سکتے۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کے الفاظ تھے۔ اچھا، پاکستان مسلم لیگ نون راجہ صاحب، ایسا لگتا تھا کہ شاید ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، انہیں لگ یہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گفتگو عمران خان سے شروع ہو گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو اکٹھے جینے مرنے کی قسمیں کھا رہے تھے، ہم فارم 47 والے، آپ ہمیں لانے والے، فارم 47 والے اور لانے والے اگر ایک پیج پہ نہیں رہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ صاحب، سہیل بھائی صاحب، میں نے تقریباً 2-3 برس کام کیا، آپ نے بھی کافی دیر ان کے ساتھ کام کیا، اور اس سے پہلے وہ بنگلہ دیش کا ماڈل پاکستان کی عوام کو دے چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ماڈل کے خواب وہ بیچتے رہے۔ میں لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ خواب ہی تھے، کیونکہ اس میں کوئی حقیقت ہمیں نظر نہیں آئی۔ اب انہوں نے نا کچھ ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور اس آرٹیکل میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کے مطابق عسکری ڈاکیا ان کے پاس آیا۔ عسکری ڈاکیا اوبویسلی عسکری حلقوں کی جو سوچ ہے وہی لے کر آئے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلے کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، عمران خان سے کسی صورت معافی تلافی نہیں ہوگی، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور ماشاء اللہ کا امکان ہے، اور نہ دور دور تک اس حوالے سے کوئی سوچ پائی جاتی ہے۔ سیاسی ججوں اور سیاسی انصافیوں سے اپنے طریقے سے نپٹا جائے گا، ادارے کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے، صرف عمران خان سرنڈر کریں گے اور معافی مانگیں گے، پھر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے۔ قیدی نمبر 804 کو حکومتی تحویل سے لے کر فوجی تحویل میں لے جانے کی تیاری ہے، اور اڈیالہ جیل، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ سیٹ ہے، اور ایک قومی حکومت کی تیاری کی جا رہی ہے جس میں جو آپ کے عمران خان صاحب ہے وہ بھی آن بورڈ ہیں، تحریک انصاف ہوگی، نون لیگ ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، اور کسی غیر متنازع شخصیت کو یہ عہدہ دے دیا جائے گا۔ راجہ صاحب، میرے نا کوئی 4-5 سوالات ہیں، میں چاہوں گا ون بے ون ہم ان کو ڈسکس کریں۔ پہلی چیز جو بڑی کنٹروورشل ہے، اور بھی انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، آگے چل کر اس پہ ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ راجہ صاحب، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو فیصلہ نہیں آیا، یہ فیصلہ تو پاکستان کی جمہوری حکومت کے حوالے سے تھا، یہ فوجی عدالتوں والا فیصلہ تو نہیں ہے۔ لیکن کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کریں گے؟ جو ڈاکیا لے کر آیا، تو اس ڈاکیے سے پوچھا جائے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس فیصلے سے لینا دینا کیا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ جسٹس فائز عیسیٰ اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے، وہ خبر بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ پیغام کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فوجی قیادت یا اسٹیبلشمنٹ کسی صورت نہیں مانے گی، یہ پیغام بڑا حساس ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ پاکستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک تنازع تھا، یعنی سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک تنازع تھا، جو کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کی صورت میں سامنے آیا،
اور اس تنازع میں غلط فیصلے کر کے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور ان کے اتحادیوں کو فائدہ پہنچایا گیا، تو اگر اس معاملے پر فوجی قیادت یا فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی قیادت پھر یہ تسلیم کر رہی ہے کہ وہ مکمل طور پر سیاسی ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بھی تسلیم کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہروانے کے لیے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کے لیے، پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے لیے جتنے بھی مووز ہوئے، ان تمام مووز کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی۔ تو اس پوری صورتحال میں اگر آپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی حالیہ ایک تقریر کا ایک جملہ اٹھا لیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں، ہمیں اپنی آئینی حدود کا پتہ ہے لیکن باقیوں کو بھی اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لی جائے، یعنی یہ بات میں اپنے ذرائع سے نہیں کہہ رہا، آپ اپنے ذرائع سے نہیں کہہ رہا، مختلف صحافی اپنے ذرائع سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور صحافی اپنے ذرائع سے کچھ خبریں سامنے لایا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فوج جو ہے وہ اپنے آئینی مینڈیٹ سے یا اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی مینڈیٹ سے تجاوز کر بھی رہی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہی ہے، یہ بتا بھی رہی ہے کہ ہم اپنی آئینی حدود سے تجاوز کریں گے، اور سپریم کورٹ جو کہ پاکستان کے اندر انصاف اور قانون انصاف فراہم کرنے والا سب سے بڑا آئینی اور قانونی فورم ہے، اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے، تو پھر تو سپریم کورٹ کو بند کر دینا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان عوام کے ٹیکسوں سے جو تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو فوجی افسران کو اور کور کمانڈرز کو بٹھا دینا چاہیے سپریم کورٹ میں، جج صاحبان کی جگہ، جسٹس فائز عیسیٰ کی جگہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر یا کوئی بھی آرمی چیف ہوں وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس قسم کی باتیں درست ہیں کہ اگر فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو 78 نشستیں دینے کے معاملے پر ہم یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ تو پارلیمان کے متعلق ہے، سیاست کے متعلق ہے، یہ فیصلہ کوئی فوج کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر فوج اس فیصلے کو یہ سمجھ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی قیادت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے، تو پھر اس کو اس طریقے سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہوئے 78 ان کی جو مخصوص نشستیں تھیں ان سے محروم کیا تھا، ہم نے محروم کیا تھا، ہم نے 8 فروری 2024 کا الیکشن آدھی رات کو الیکشن میں ریگنگ کروا کے نتائج تبدیل کیے تھے، تو سپریم کورٹ کیسے اس فیصلے کو تبدیل کرے ہمارے فیصلے کو؟ تو یہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ پر بڑے کھلے سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بھی بات ہے نا اس میں چاہوں گا، کیونکہ 8-7 پوائنٹس ہیں، ایک اس کو ہم دیکھ لیں۔ قیدی نمبر 804 کو حکومتی تحویل سے لے کر فوجی تحویل میں دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، یہ ممکن ہوگا رائے صاحب؟ سپریم کورٹ کچھ ری ایکشن نہیں اس کے اوپر دے گی؟ کس طرح آپ دیتے ہیں؟ اور پھر دوسری طرف قومی حکومت کی بھی بات کی گئی ہے، قومی حکومت میں عمران خان یعنی ایک طرف سرنڈر نہیں کریں گے، انا کی بات ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے، دوسری طرف اسی کے اندر یہ بھی کلیم ڈاکیے کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ قومی حکومت بن رہی ہے اور عمران خان آن بورڈ ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جو قومی حکومت کے متعلق ایک بیانیہ سامنے لایا گیا ہے کہ یہ قومی حکومت بنے گی، یہ بھی اصل میں ایک طرف تو تحریک انصاف کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے اور دوسری جانب نون لیگ کو بھی، خاص طور پر جو نواز شریف کا جو کیمپ ہے ان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی قومی حکومت جو ہے وہ لے آئے گی، اور نواز شریف نے کچھ ایڈونچرز جو ہیں، کچھ ایڈونچرز یعنی 2 ایڈونچرز کیے تھے، ایک تو اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کا اور ایک شہباز شریف کو نون لیگ کی صدارت سے ہٹا کر خود نون لیگ کا صدر بننے کا انہوں نے ایک ایڈونچر کیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کو ایک خوفناک شٹ اپ کال دی گئی۔ اب وہ مری میں جا کے منہ اور سر لپیٹ کے مری میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کے بعد نواز شریف کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھی ہے؟ جب سے انہوں نے اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا اور خود یہ نون لیگ کے صدر بنے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی دیکھی ہے؟ پلان ان کا یہ تھا
डेली अच्छा खाना डेली अच्छा खाना खाते हैं। और जो इनके मुतल्लिक मशहूर है कि सिरी पाए निहारी और ये चने वगैरह बड़े शौक से खाते हैं, पराठे शराठे वो तो जरूर खा रहे होंगे मरी में, लेकिन मुंह सर लपेट के ये वहां बैठे हुए हैं। अगर ये नून लीग का सदर बनने के बाद जो एडवेंचर करना चाहते थे आर्मी चीफ को और एस्टैब्लिशमेंट को मजीद ब्लैकमेल करके मजीद मराक लेने के लिए, लेकिन एक हद पे जाके नवाज शरीफ के इन मिस एडवेंचर्स के ऊपर उनको एक शट अप कॉल दी गई है। और ये कौमी हुकूमत का जो बयानिया सामने लाया गया है, ये भी एक तरह से नवाज शरीफ के कैंप को एक पैगाम दिया जा रहा है कि इस सूरत हाल में हम एक कौमी हुकूमत लेके आ जाएंगे। अब आ जाएं कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो, एक कौमी हुकूमत हो, इमरान खान साहब भी उस पर ऑन बोर्ड हो, बाकी जमातें भी ऑन बोर्ड हो, तो ये नहीं हो सकता हाशमी साहब, ये नहीं हो सकता। ये इससे पहले भी जब अनवारुल हक काकड़ की जो हुकूमत थी उसको तवालत दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट जो कि लाकानियत की पुश्तबान बनी हुई थी, जो कि जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में गैर आईनी इकदामात की पुश्तबान बनी हुई थी और उनकी पुष्ट पनाही कर रही थी, उसके लिए भी ये मुमकिन नहीं रहा था कि इलेक्शन को 9 माह से ज्यादा ताखीर का शिकार किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी खुद भी बड़े बेचैन हो गए थे। तो इस पूरी सूरत हाल में कौमी हुकूमत पर कोई कंसेंसस पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में बन सकता है? इसका जवाब नफी में है। और क्या कौमी हुकूमत पाकिस्तानियों को मुतहिद करके मईशत को आगे ले जा सकती है? इसका जवाब तो मुकम्मल तौर पर नफी में। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात हैं ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसका जवाब हाँ में है कि ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक तो ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को फौजी तहवील में दे दिया जाएगा और इमरान खान साहब को और पीटीआई को ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। तो अगर आप ये देखें कि जस्टिस फायज ईसा ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो एक नजरसानी की दरखास्त थी उसको भी जल्दी फिक्स नहीं किया, इसके बावजूद कि उसके ऊपर जो है वो बार बार दरखास्तें गई सुप्रीम कोर्ट में। तो ये प्लान तो बनाया गया होगा कि इमरान खान साहब को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करने के लिए या जितनी जगह हम हासिल करना चाहते हैं उतनी जगह हासिल करने के लिए इमरान खान साहब को ये पैगामात दिए जाएं कि हम आपको फौजी तहवील में दे देंगे। लेकिन इसके नताइज क्या होंगे हाशमी साहब? मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब को फौजी तहवील में दे दें, यहां तो कुलभूषण यादव जो कि एस्टैब्लिश्ड दहशतगर्द है, जिसने पाकिस्तानियों को मारा, जिसके मुतल्लिक नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, तो कुलभूषण यादव के मुतल्लिक भी जब फौजी अदालत ने फैसला दिया और शवाहिद की बुनियाद पर दिया होगा, लेकिन आप देखें कि जो आलमी अदालत इंसाफ है उसने उस फैसले को नहीं माना, उसने उस फैसले को नहीं माना। तो एक दहशतगर्द के मुतल्लिक भी फौजी अदालत का जो फैसला है उसको आलमी अदालत इंसाफ ने नहीं माना। तो इमरान खान साहब जैसा पॉपुलर लीडर जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंस है, जिसके जेल में बैठकर दिए गए इंटरव्यूज जो कि सिर्फ रिटन क्वेश्चंस के जवाब में वो कुछ तहरीरी जवाबात अपने वकला को देते हैं या उनको डिक्टेट कराते हैं, उसकी हेडलाइंस बन जाती हैं इंटरनेशनल मीडिया में। इमरान खान साहब के नाम पर कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद आ जाती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन को रिग किया गया। बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के को इंसाफ दिलाने के लिए वहां पे आवाज गूंजती है। तो इंटरनेशनल रिएक्शन क्या आएगा? मकामी सतह पर पीटीआई जो कि एक बहुत बड़ी मजामती जमात है उसकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आएगा? और सबसे बड़ी बात यह कि केपी में 96% अवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया है, पंजाब में 77% से ज्यादा लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है, कराची में इमरान खान साहब का बहुत बड़ा मैंडेट है। तो ये जो फिर अवामी सुनामी निकलेगा, शरीफ खानदान को मुसल्लत रखने के लिए इमरान खान साहब को फौजी तहवील में दिया जाएगा और फिर जो एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद होगी और ये केपी से जो जिसमें साबिक फाटाबिज़म है, ये इसको कैसे रोकेंगे? ये तो यही तो वजह है कि मुल्क जो है फिर वो 1971 के हालात की जानिब जाते हैं। यानी क्या शरीफ खानदान को मुसल्लत रखना इतना अहम है कि इस मुल्क को खुदा न खास्ता 1971 के साने की जानिब बढ़ा दिया जाए? इतना अहम है क्यों? क्या शरीफ खानदान ने 30 साल में, पिछले 30 साल में डिलीवर किया पाकिस्तान के अंदर? अपने तो उन्होंने खरबों रुपए के असासे बनाए। आईपीपीस डिलीवर की रहा है सर।
GIP पे डिलीवर किए हैं, अपनी जो कि इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई। 10% जो प्रोडक्शन कर रही हैं और कैपेसिटी पेमेंट जो है वो 100% ले रही है। ये शरीफ खानदान का किया धरा है, जिसकी वजह से आज ये कारकर्दगी है, हुस्ने कारकर्दगी है इनकी। राय साहब मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि खबर एक और भी है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इन्होंने दिया क्या। अब मसला यहां पर यह राय साहब कि ओलंपिक्स हो रहा है, आप और मैं अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी को देख रहे होते और हम यहाँ पे बैठकर तमगे गिन रहे होते तो कितना अच्छा लगता कि आज पाकिस्तान ने 100 मीटर दौड़ में जो है सोने का तमगा अपने नाम किया, स्विमिंग के अंदर ये किया। राज साहब हमें यहाँ पर तमगों वाली इस रेस से निकालकर दूसरे तमगे जो हैं वो गिनवाने पर या गिनने पर मजबूर कर दिया गया है, और ये गद्दारी के तमगे हैं, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट हैं जो नौजवानों को भी दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे बुजुर्गों को भी दिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक बाप की आंखों के सामने, बूढ़े बाप की आंखों के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाता है, और इससे ज़्यादा आपके पास क्या हथियार होगा जो आप इस्तेमाल करेंगे। अगर सबूत है तो आप उनको अदालतों में पेश करते, लेकिन सबूत पेश नहीं हो रहा है। साहब अब हुआ ये है कि रऊफ हसन साहब पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, मैं दोबारा इसे रिपीट करता हूं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे बाकायदा तौर पे आज नोटिफिकेशन जारी करके कलअदम करार दे दिया गया पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ ताल्लुकात और राब्तों का इल्जाम लगाया गया। पुलिस ने अडाला जेल में कैद रऊफ हसन की गिरफ्तारी अमल में लाई, जिसके बाद उन्हें रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया। इससे पहले वो FIA की हिरासत में थे और यहां उन्हें जुडिशियल कर दिया गया था। CTD की जानिब से रऊफ हसन के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। दौरान समाअत जज ने रऊफ हसन से पूछा कि क्या कल आपका मेडिकल हो गया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी हो गया था, लेकिन सेहत के मसाइल के बावजूद मुझे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि रऊफ हसन पर इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि उनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं। इस हवाले से हमने तफ्तीश करनी है। जज ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड रसब दे दिया, लेकिन अगर आप ATC को देखें तो ATC ने बिल्कुल गवारा नहीं किया कि बुनियादी सबूत मांगे। प्रोसिक्यूशन के पास इल्ज़ाम साबित करने के लिए बुनियादी सबूत होने चाहिए। आपको याद होगा ATC खान साहब के हवाले से भी कहा गया था कि सबूत नहीं है, और 2 पेजों के ऊपर उन्होंने कहा कि मुलजिम को ज़मानत नहीं दी जा सकती और तोसी नहीं की जा सकती, और उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया। यहाँ पर हो क्या रहा है कि इनकी ज़मानत तो दूर की बात रहा है साहब, इनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। आमतौर पे होता ही है कि मेरिट्स के ऊपर तो बाद में आते हैं, लेकिन अगर सबूत मौजूद हों तो उसकी बुनियाद पर किसी का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। इससे पहले जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अहमद जंजुआ पर FIR काटी गई। अच्छा, ये FIR सब जो काटी गई है ना, मैं चाहूँगा कि ये भी मैं पढ़ दूँ और पता लगे पाकिस्तान की आवाम को कि एक फार्मूला सा है, किसी को अगर आपने रगड़ा लगाना हो, और वही जिसने ये FIR काटी उसने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो आमतौर पे ये करते हैं किसी दहशतगर्द के खिलाफ। बारूदी मवाद बरामद किया गया, बारूद बरामद किया गया। नीला शापर, ये लिखा गया जी नीला शापर, बॉल बेरिंग, आहनी कीलें, लोडेड क्लैशनकॉफ, जिंदा राउंड, मोमी लिफाफा मशकूक जानकर हिकमत अमली से काबू किया गया वगैरह सब FIR में लिख डाले। अच्छा, अब ये अहमद जंजुआ की रिहाई के बाद मुझे तो लगता है साहब इनको करना ही चाहिए कि ये FIR को अपने ड्राइंग रूम में फ्रेम करवाएं और लगाएं, ताकि पता चले आने वाले वक्त में लोगों को कि रियासत किस तरह से ये तमगे बांट रही है। सब कुछ देख लेगा इन केसेस में कि ये सिर्फ एक तरीकाकार है। ऐसी एग्जाम्पल्स बनाकर और पंचिंग बैग्स बनाकर लटकाए जाते हैं और फिर उनके ऊपर बैशिंग की जाती है बयानी की शक्ल में, जो हुकूमत इस वक्त कर रही है। देखिए आशफी साहब, इस खबर के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक बड़ी खबर है। ये जो मुज़िका खेज FIR दर्ज की गई है रऊफ हसन साहब के खिलाफ, एक ऐसी सूरत में जब 4 नाम नहाद ख्वाजा सराउड ने इस्लामाबाद में उन पर कातलाना हमला किया। 4 CCTV फुटेजेस मौजूद हैं और एक TV चैनल के बाहर हमला किया गया, और TV चैनल के बाहर जब हमला किया गया तो उसके ऐनी शाहिद भी मौजूद थे। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ नया ऑपरेशन किया जाएगा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। दूसरी जानिब पूरी कौम के ज़हन में ये सवाल है कि अगर 4 ख्वाजा सराओं को पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज इस्लामाबाद में ट्रेस नहीं कर सकी, फौजी एजेंसीज और सिविल एजेंसीज,
تو پھر دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے متعلق کیسے لوگوں کو قائل کیا جا سکتا ہے؟ یہ لوگوں کے سوالات ہیں. لیکن اب رؤوف حسن پر آپ یہ مقدمہ بنا دیتے، مثال کے طور پر کوئی سیاسی نوعیت کا مقدمہ کچھ اور، کہ رؤوف حسن نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت پر تنقید کی. آپ اگر وہ بھی جعلی مقدمہ ہوتا، لیکن اگر کوئی اس قسم کا مقدمہ بنا دیتے، کوئی ان کے اوپر جیسے فواد چودھری کے اوپر چارپائیاں اور بھینسیں چوری کرنے کا مقدمہ بنایا گیا تھا، یا ایک معمولی سے رقم ہتھیانے کا مقدمہ بنایا گیا تھا، اگرچہ فواد چودھری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایجنٹ اور ٹاؤٹ بن کے تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ مقدمہ قابل مذمت ہی تھا. تو اس طرح کا بھی کوئی مقدمہ بنایا جاتا تو پھر کم مذاق اڑتا. اب جو یہ مقدمہ بنایا گیا جس میں کہا گیا کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان سے میٹنگز کی، تحریک طالبان پاکستان سے میٹنگز کی، تو اس کے اوپر کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ٹویٹر پر یا جو پاکستان میں آزاد میڈیا یعنی سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر کسی نے ایک مرتبہ بھی نون لیگ پر تنقید کی ہو، شہباز شریف پر تنقید کی ہو، پیپلز پارٹی پر تنقید کی ہو؟ تنقید کس پر ہو رہی ہے؟ اس مذیقہ خیز مقدمے کو بنانے پر، اسٹیبلشمنٹ پر. پاکستان کے تمام تجزیہ کار دانشور جو پاکستان میں اسلام آباد میں سفارتی برادری بیٹھی ہے، وہ کس پر ہنستی ہے، کس پر تنقید کرتی ہے؟ جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ جو اسلام آباد میں انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہے، جو سفارتکار بیٹھے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق زیر لب بھی مسکراتے ہیں اور کہکے بھی لگاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر رؤوف حسن صاحب نے تحریک طالبان پاکستان سے اسلام آباد میں میٹنگ کر لی، تو سب سے پہلے تو اسلام آباد کی حفاظت پر مامور جو ایجنسیز ہیں، جو کہ سیکیورٹی اہلکار ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ISI بھی اس کی بھی ذمہ داری ہے. تحریک طالبان پاکستان جس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے، اس کے نمائندے اسلام آباد پہنچ گئے. ISI کو، اسی طرح ہمارے جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس، اور پاکستان میں 37 کے قریب جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا. رؤوف حسن نے تحریک طالبان پاکستان سے میٹنگ بھی کر لی، دھماکہ خیز مواد بھی رکھ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے پلان بھی بنا لیا. تو وہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد، جو کہ حلیے سے بھی دہشت گرد لگ رہے ہوں گے، جنہوں نے وہ شاید خود کچھ جیکٹیں بھی پہنی ہوں، ان کا سراغ تو نہیں ملا، ان کا سراغ نہیں ملا. لیکن ایک 70 سال سے زائد بزرگ، ایک پڑھے لکھے نفیس شائستہ شریف آدمی، اس کو اٹھا لیا گیا. تو وہ دہشت گرد کدھر گئے ہیں جن سے میٹنگز کی گئی تھی؟ وہ کدھر گئے ہیں جہاں پہ رؤوف حسن صاحب نے میٹنگ کی؟ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو اسکرپٹ لکھنے والا شخص ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو اس کو مرغا بنانا چاہیے، اس کو کان پکڑوا دے اور 1 مہینہ اس کو کان پکڑوا کے، جس کو ہم کہتے ہیں مرغا بنانا، اس کو اٹھنا نہ دے. کتنے مذیقہ خیز تم اسکرپٹ لکھواتے ہو، اور ساری تنقید جو ہے وہ پھر ہم پر آتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس جج کے سامنے یہ کیس لگے گا، اب ظاہر ہے کہ جج صاحبان بھی کمپرومائزڈ ہیں، وہاں پہ تو وہ کہہ کے نہیں لگا سکتے، لیکن دل میں اور گھر جا کر کیا سوچتے ہیں؟ دو روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا CTD کے حوالے کر دیا، CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا کہ ان سے تحقیقات کریں. تو پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جج صاحب کہتے CTD کے آفیشلز کو کہ بھائی سب سے پہلے تو آپ کو سیک کرنا چاہیے، آپ کہاں پہ تھے؟ آپ نے اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر رؤوف حسن سے میٹنگ کر کے چلے گئے اور آپ سوئے ہوئے تھے اور پکڑ لیا رؤوف حسن کو. تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک فراڈ اور ناکام ریاست بن گئی ہے. ہمارے کچھ ویور ناراض ہو جاتے ہیں جو کہ مطالعہ پاکستان سے متاثر ہیں، یہی اسی قسم کی ریاستیں ہیں. اب انہیں بھی احساس ہو گیا ہے، پہلے ہوتے تھے رائے صاحب، اب انہیں بھی احساس ہو گیا کہ مطالعہ پاکستان کے متاثرین کو تھوڑے بہت چند درجن رہ گیا پاکستان میں، ان کو بھی احساس ہو جائے گا. اچھا، ایک خبر اور بھی ہے، اور یہ نواز شریف صاحب پر نااہلی کی تلوار ہے. رائے صاحب، دھاندلی کیسے ثابت ہوئی ہے؟ پتن کی ایک رپورٹ آئی، تازہ ترین رپورٹ ہے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. رائے صاحب، یہاں پر بھی اسکرپٹ رائٹرز جو ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئے، اس لیے تو یہ ریٹائرڈ ججز اور الیکشن ٹریبونلز اور یہ سب کچھ جو ہے معاملہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں انہوں نے دے دیا. اور رائے صاحب، یہ سازش 1.5 برس پہلے ہی شروع ہوئی تھی، جب الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ترمیم کر کے ایکٹ کے اندر کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں گے، اور یہ عارف علوی صاحب کا کام نہیں ہے. پھر سپریم کورٹ نے
اس فیصلے پر یعنی ایکٹ کے خلاف جا کر جو ایکشن لیا اور فیصلہ یہ دیا کہ یہ عارف الوی کا کام تھا. یعنی کسی کو اپنا کام نہیں پتا اور وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ کیسے اڑا رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا گھنونا کردار، اور اس کی ایک اور گواہی آ گئی ہے. رائے صاحب، پتن کی ایک تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اور اس تازہ ترین رپورٹ میں فارم 45 میں ہارے ہوئے نواز شریف کو فارم 47 میں جتوایا گیا. رپورٹ کے مطابق حلقے میں قومی اور صوبائی ووٹنگ کے ٹرن آؤٹ میں واضح فرق پیدا ہو گیا. قومی اسمبلی کے فارم 45 میں ٹرن آؤٹ 90 سے 102% دکھایا گیا. صوبائی اسمبلی کے فارم 45 میں وہی ٹرن آؤٹ کم ہو کر 41% ہو گیا. اچھا، وہ ہوتا ہے نا کہ رائے صاحب 2 رنگ کی پرچیاں ہوتی ہیں، تو یہ کیسے ہوگا کہ قومی اسمبلی میں زیادہ ہے اور دوسری جو آپ کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں پہ کم ہوگا. 82 پولنگ اسٹیشنز پر قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ اوسطاً 86% رہا. صوبائی اسمبلی ٹرن آؤٹ کی اوسطاً 40 سے نیچے چلی گئی. یعنی لوگوں کی اکثریت نے قومی اسمبلی کا ووٹ تو دیا مگر صوبائی اسمبلی کا ووٹ نہیں دیا. دونوں امیدواروں کے ووٹوں میں 78,000 سے زائد ووٹوں کا فرق ہے. 69 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ٹرن آؤٹ 80% سے 102% تک تھا. کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ ٹرن آؤٹ میں 40 سے 50% کا فرق آ جائے. راج صاحب، باؤ جی تو گئے ہو، اب تو باؤ جی جو ہے بچ نہیں سکیں گے. اور پھر یہ بھی اس رپورٹ کے اندر ہے کہ الیکشن میں نواز شریف 167 166 جبکہ پی ٹی آئی کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد 208 فارم 45 پر فاتح تھی. بعد میں فارم 47 پر نواز شریف کو یاسمین راشد پر برتری دے دی گئی. فارم 47 پر نواز شریف کے 11,817 ووٹ بڑھ گئے اور یاسمین راشد کو 2,845 ووٹ ان کے کم کر دیے گئے. دلچسپ بات یہ ہے رائے صاحب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ان تضادات کو حل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی. این اے 130 لاہور اور پی پی 173 کے 217 پولنگ اسٹیشنز اکٹھے تھے. 64 پولنگ اسٹیشنز میں قومی اسمبلی کے لیے زیادہ ووٹ ڈالے گئے، صوبائی سیٹ کے لیے کم. مطلب اگر 100 لوگوں نے سبز پرچی قومی اسمبلی کے ڈبے میں ڈالی تو انہی پولنگ اسٹیشن سے صوبائی اسمبلی کی 80 سفید پرچیاں ملی. این اے 130 اور پی پی 174 کے 54 پولنگ اسٹیشن اکٹھے تھے اور قومی اسمبلی پر 25,693 زیادہ ووٹ ڈالے گئے. رائے صاحب، اب تو معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اس لیے تو وہ جو لاہور کے جو ججز تھے اور جو ٹرائبونلز بنے، اور انوار الحق صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ جائیں جا کر فارم 45 اپنے اکٹھے کر کے لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد ان کا بھی تبادلہ غالباً ہو گیا. تو یہ تو ہو رہا ہے رائے صاحب، رپورٹ جو ہے وہ ایک آئی اوپنر ہے. جی ہاشمی صاحب، اسی رپورٹ میں 2 اور انکشافات بھی کیے گئے ہیں. ایک اور انکشاف، یہ پتن کے جو سربراہ ہیں سرور باری، انہوں نے برطانوی ہاؤس آف کامنز میں بھی جب اس دھاندلی کے متعلق فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے تھے تو برطانوی ارکان پارلیمنٹ بھی ہکا بکا رہ گئے تھے کہ پاکستان میں اس لیول کی دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تھوڑا دور بیٹھے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر بھی دھاندلی ہو سکتی ہے. اب سرور باری نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ان کی تنظیم جو ہے اس نے قومی اسمبلی کے 265 حلقوں میں فارم 47 کا آڈٹ کیا ہے. قومی اسمبلی کے 265 حلقوں میں، اور ان میں سے 208 حلقے ایسے ہیں جن کے فارم 47 جو ہیں ان میں بہت بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہیں، یعنی بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں سرور باری کہ پاکستان کی تاریخ میں 1988 کے الیکشن میں بھی اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن جتنے منظم طریقے سے دھاندلی اس مرتبہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ یہ اعداد و شمار اتنے زیادہ آگے پیچھے کرنے پڑے کیونکہ تحریک انصاف کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے گئے تھے، تو اتنی بڑی تعداد میں یہ آپ کہہ لیں فارم 45 اور 47 کو ریگ کرنا پڑا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک پولنگ اسٹیشن پر جہاں 30-31 ووٹ ڈلے ان کو 301 ووٹ ڈال دیا گیا، اور درجنوں پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر آر اوز کے سائن ہی نہیں ہیں، یعنی جو فارم 45 ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سائن ہی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ تو یعنی کچھ حلقے تو ایسے بھی ہیں جہاں پر 5,000 اور 50,000 تک بھی دھاندلی کی گئی ہے، یعنی 5,000 ووٹوں سے لے کر 50,000 ووٹ جو ہیں
یہ ایکسٹرا ڈالے گئے ہیں، اور اپنے حساب کتاب سے انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف جو ہے یہ کم و بیش 78,000 کی لیڈ سے یاسمین راشد صاحبہ سے آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سارا ڈیٹا بھی موجود ہے۔ پھر ان سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا آپ کچھ مزید حلقوں کے بھی آڈٹ کر رہے ہیں، اور کوئی ایسے حلقے بھی ہیں کہ جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ اس حلقے میں الیکشن ٹھیک ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب تک ہماری تنظیم نے جو بھی حلقے کھولے ہیں، جس بھی حلقے کا آڈٹ کیا ہے، اور اب بھی جو ہم حلقے کھول رہے ہیں، کوئی ایک حلقہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر بے ضابطگی نہ پائی گئی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا الیکشن ایک مرتبہ پھر، جس کو پہلی عالمی ادارے، عالمی میڈیا ثبوتوں شواہد کے ساتھ فراڈ ثابت کر چکا ہے، جیو نیوز فیکٹ چیک اپنی ٹیم کے ذریعے اس کو فراڈ ثابت کر چکا ہے، الیکشن کمیشن کے ایک فراڈ کو ایکسپوز کر چکا ہے، تو اب اس پر مہر سخت ہو گئی ہے۔ اور اب خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں، کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں یا کچھ دعوے یہ کیے گئے ہیں کہ جو 4 جج صاحبان الیکشن ٹرائیبیونل میں لگائے گئے تھے، مبینہ طور پر ان کو تبدیل کرنے پر رضامند ہو گئی ہیں، اور جس کام کے لیے جسٹس ملک شہزاد کو جسٹس فائز عیسیٰ ایک سازش کے تحت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹا کر سپریم کورٹ لے کے آئے تھے، اب وہ مشن جو ہے اس پر کام شروع کیا گیا، اور مبینہ طور پر 4 ججز کو جو ہے وہ ان ٹرائیبیونل سے ہٹایا جا رہا ہے، تاکہ مریم نواز کے جعلی فارم 47 پر جو وزارت اعلیٰ ہے اس کو کسی طریقے سے وقتی طور پر بچایا جا سکے، اور اس جعلی حکومت کو کوئی تھوڑا سا سہارا دیا جا سکے۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔